السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ بہت دن سے ڈی ایل ایڈ والے بچے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر ڈی ایل ایڈ کا ویڈیو کب آئے گا، ڈی ایل ایڈ کا ویڈیو کب آئے گا۔ تو لو فائنلی آپ لوگوں کے لیے ڈی ایل ایڈ کے کوشچنس لے کر کے آ گئے ہیں، اور یہ وہ سوال ہیں جو آپ کو ڈی ایل ایڈ میں پوچھے گئے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ایک پتہ چلے کہ کس طرح کے سوالات آتے ہیں، کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں ہم پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے کہ کوا اور طوطا کی مؤنث کا انتخاب کیجئے۔ کوا اور طوطا، ان دونوں کا مؤنث کیا ہوگا؟ کوی اور طوطی ہوگا، یا کوینی یا طوطنی، یا ان کے مؤنث ہوتے ہی نہیں، یا اے اور بی دونوں درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ ان کے مؤنث نہیں ہوتے ہیں۔ کوا اور طوطا کے مؤنث نہیں ہوتے ہیں۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جملے میں جس پر کام مکمل ہو اسے کیا کہیں گے؟ کیا اس کو فاعل کہتے ہیں، اس کو فعل کہتے ہیں، اس کو مفعول کہتے ہیں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو جن پر کام مکمل ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو مفعول کہتے ہیں۔ فاعل تو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور فعل کا مطلب ہوتا ہے کام۔ تو یہاں پر ہمارا آپشن سی صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن سی۔ اگلا سوال، جس جنس میں نر اور مادہ کی علامت قدرت کی طرف سے موجود ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ جنس غیر حقیقی کہلاتی ہے، یا جنس حقیقی کہلاتی ہے، جنس نر و مادہ، یا تذکیر و تانیث؟ تو جس جنس میں نر اور مادہ کی علامت پہلے سے اللہ کی طرف سے موجود رہتا ہے اس کو ہم جنس حقیقی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنس حقیقی۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، اگر تم گھر سے پہلے چلے ہوتے تو تم امتحان کے لیے وقت پر پہنچتے۔ مندرجہ ذیل جملے میں ماضی کے کس فعل کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ ماضی استمراری ہے، ماضی قریب ہے، ماضی شکیہ ہے، یا ماضی تمنیہ شرطیہ ہے؟ تو یہاں پر دیکھو کیا بولتا ہے، شروع میں اگر لگا دیا کہ اگر تم گھر سے پہلے چلے ہوتے، شرط لگا دیا نا، تو یہ ماضی شرطیہ ہوگا۔ اگر تم گھر سے پہلے چلے ہوتے تو تم امتحان کے لیے وقت پر پہنچتے۔ تو یہاں پر ایک شرط لگا دیا ہے کہ تم پہلے نکلتے تو تم ٹائم پر پہنچ پاتے۔ آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 6، 5 یا 7؟ تو فعل ماضی کی 6 قسم ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسم۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، اس شاہکار مثنوی کا نام بتائیں جن کے شاعر میر حسن ہیں۔ کیا اس کا نام گلزار نسیم ہے، سحر البیان ہے، گلشن عشق ہے، یا پھر پھول بن ہے؟ تو یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ میر حسن کے جو یہ ہے مثنوی ہے وہ سحر البیان ہے۔ کیا ہے؟ سحر البیان۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کا علم ہو تو وہ کون سا فعل میں ہوتا ہے؟ فعل حال میں ہوتا ہے، فعل ماضی میں، فعل مستقبل میں، یا فعل مجہول میں؟ تو آئندہ زمانے میں کام کا ہونے یا کرنے کا بود ہوتا ہے کس میں؟ فعل مستقبل میں۔ آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، طلباء کی جسمانی نشو و نما کے لیے ذیل میں کیا ضروری عمل ہے؟ یعنی کہ بچے کے بدن کیا جسمانی نشو و نما کے لیے، صحت تندرستی کے لیے کیا دوڑنا بھاگنا درست ہوگا، کھیلنا کودنا درست ہوگا، ورزش کرنا درست ہوگا، یا تینوں ہی متبادل درست ہیں؟ تو یہاں پر صحیح جواب ہو جائے گا کہ یہ تینوں ہی متبادل درست ہیں۔ تینوں چیزیں کرنے سے بچے کے جو شاریرک وکاس ہوتا ہے، بچے ہیلدی رہتے ہیں اور اس کی جسمانی نشو و نما ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، باعزت لفظ میں با کی حیثیت واضح کیجیے۔ باعزت میں جو لفظ با ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ قافیہ ہے، وہ ردیف ہے، وہ لاحقہ ہے، یا سابقہ ہے؟ تو دیکھو عزت ایک معنی دار والا لفظ ہے، اس کے آگے میں با لگا تو اس کو کیا بنا دیا؟ با عزت، عزت والا۔ تو یہاں پر با کی وجہ سے ہوا، پہلے لگ کے آیا نا تو وہ سابقہ ہو جائے گا۔ وہیں پر اگر عزت کے بعد دار لگتا تو وہ پھر لاحقہ ہو جاتا۔ تو عزت سے پہلے لگا ہے اس لیے وہ سابقہ ہوگا۔ آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال،
وہ الفاظ یا حروف جو کسی مستقل حروف کے بعد آئے یا نئے الفاظ کی تشکیل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ یہاں پر کیا بولا؟ جو کسی مستقل حروف کے بعد آنے کے بعد بولا ہے، تو کیا وہ سابقہ ہوگا، لاحقہ ہوگا، مترادف یا متضاد؟ تو بولا ہے کہ کسی مستقل حروف کے بعد آنے کی بات میں بول رہا ہے، تو بعد میں لاحقہ آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ لاحقہ۔ وہیں پر کسی مستقل حروف سے پہلے بولتا تو سابقہ ہوتا، یہاں بعد بولا ہے، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، قوسین کی علامت کا ذیل میں سے انتخاب کیجیے۔ تو قوسین اس کو کہتے ہیں ہم لوگ قوسین، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ذیل کے متبادل میں سے درست متبادل کا انتخاب کیجیے۔ مترادف کا استعمال بات پر اثر پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا مترادف الفاظ میں آپس میں مل کر ایک خاص آہنگ خلق کرتے ہیں، یا اے اور بی دونوں درست ہے، یا اے اور بی دونوں غلط ہیں۔ تو اس میں کون سا صحیح ہو جائے گا؟ اس میں آپشن سی صحیح ہو جائے گا کہ مترادف الفاظ کا جو استعمال ہے وہ بعد میں اثر پیدا کرنے کے لیے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو شوق و ذوق ہے کہ نہیں، تو ایک ہی الفاظ کو ہم، ایک ہی معنی والے لفظوں کو ہم دو لفظ استعمال کیے، تو کیا کیے یہاں پر؟ بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے، اور مترادف الفاظ آپس میں مل کر ایک خاص آہنگ خلق پیدا کرتے ہیں، تو دونوں ہی آپ کا صحیح ہو جائے گا، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں کا یہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو نشانات ہیں، اس کو آپ لوگ چاہتے ہیں اگر، تو اس کے لیے ایک الگ ویڈیو، شارٹ ویڈیو بنا دیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ میں یس لکھ کر کے بتائیے گا کہ یس ہمیں ویڈیو چاہیے۔ اگلا سوال، ذیل میں واحد غائب کی مثال ہے، وہ، تم، میں یا ہم۔ تو واحد غائب ہو جائے گا، وہ کون ہو جائے گا؟ وہ۔ تم کون ہو جائے گا؟ واحد حاضر یا جمع حاضر دونوں کے لیے تم استعمال ہوتا ہے۔ میں واحد متکلم، ہم جمع متکلم۔ تو یہاں پر آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، بہار کے ایک نظم گو شاعر کا نام بتائیے۔ نظم گو فراق ہیں، علی سردار جعفری ہیں، جمیل مظہری ہیں، یا احمد فراز ہیں۔ تو بہار کے نظم گو شاعر ہیں جمیل مظہری صاحب۔ کون ہے؟ جمیل مظہری صاحب، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، اللہ کی تعریف جس نظم میں بیان ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کیا اس کو نعت کہتے ہیں، اس کو حمد کہتے ہیں، منقبت یا مناجات؟ تو جس نظم میں اللہ کی تعریف ہو اس کو ہم لوگ حمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ اور جس میں نبی کی تعریف ہو اس کو نعت کہتے ہیں۔ اور منقبت کس کو کہیں گے؟ جس میں اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف ہو اس کو ہم لوگ منقبت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، غزل کے ہر شعر میں ہو بہو دہرائے جانے والے الفاظ کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کو قافیہ کہتے ہیں، ردیف کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں، یا مقطع؟ تو ہو بہو الفاظ دہرانے کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ردیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، میں نے روٹی کھائی مندرجہ جملہ کس فعل کی مثال ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل تام، یا فعل معروف؟ تو میں نے روٹی کھائی صرف اتنا بولا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل متعدی ہو جائے گا، آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ اس کو مقطع، مطلع، حسن مطلع، یا مطلع ثانی؟ تو اس کو مطلع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، دیے گئے الفاظ میں سے لاحقہ والے الفاظ کی درست جوڑ کا انتخاب کیجیے۔ زرخیز، اچھا یہ زرخیز ہے، یہ زا اور را۔ زرخیز چوکیدار، پروقار زراب، آبدار بادب، یا لافانی سر بسر؟ کیا بولا ہے؟ لاحقہ والا الفاظ۔ لاحقہ کیا ہوتا ہے کہ کسی خاص جو یہ ہے الفاظ ہے اس کے بعد لگتا ہے۔ تو دیکھو زر کا معنی ہوتا ہے زراعت، زر فصل وغیرہ، اس کے لاسٹ میں آیا خیز۔ چوکی ہوتا ہے، اس کے لاسٹ میں لگا ہے دار، چوکی دار، پہرا کرنے والا۔ تو ہمارا آپشن اے صحیح ہو جائے گا کہ لاحقہ کی جو مثال ہے آپشن اے میں صحیح ہے، آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ٹی وی ایک کیسی تدریسی آلہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ کیا ٹی وی کو صرف ہم لوگ سنتے ہیں، یا کیا ٹی وی کو ہم لوگ صرف دیکھتے ہیں؟ سمعی و بصری، سمعی مطلب سماعت مطلب سننا، بصر مطلب دیکھنا۔ تو کیا ہم ٹی وی کو دیکھتے بھی اور سنتے بھی ہیں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا کہ ٹی وی ایک سمعی و بصری آلات ہے۔ کیسی آلات ہے؟ سمعی و بصری، آپشن سی از کریکٹ آنسر۔ یعنی ہم ٹی وی کو سے آواز سن بھی سکتے ہیں اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگلا سوال،
سلیم اپنی جماعت کا سب سے ذہین طالب علم ہے۔ اس جملے میں درست صفت کا انتخاب کیجیے۔ کیا یہ صفات جماعت ہو جائے گا، ذہین ہوگا، اپنی ہوگا یا سلیم؟ تو سلیم کا ذہین ہونا یہاں پر صفت ہے۔ کیا ہونا؟ ذہین ہونا۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ذیل میں سے جمع لفظ کا درست انتخاب ہے۔ کیا حال ہو جائے گا، ملک، دوا یا آداب؟ تو یہاں پر جمع لفظ ہو جائے گا آداب۔ ادب کی جمع کیا ہوتا ہے؟ آداب ہوتا ہے۔ آپشن ڈی از کریکٹ آنسر۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ 8ویں جماعت کی اردو کی درسی کتاب کا نام بتائیے۔ فیروزاں، درخشاں، کہکشاں یا روشنی؟ تو بتائیے، کہکشاں کس میں ہے؟ کلاس 12 میں ہے۔ درخشاں اور روشنی یہ کس میں ہے؟ کلاس 10 میں ہے۔ تو بچا کون؟ فیروزاں۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، ہم آہنگ آواز کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کو ردیف کہیں گے، اس کو قافیہ کہیں گے، اس کو مطلع کہیں گے، اس کو مقطع کہیں گے؟ جلدی سے آپ لوگ جواب بتائیے۔ قافیہ کہتے ہیں۔ ہم آہنگ آواز کو کیا کہیں گے؟ قافیہ کہیں گے۔ آپشن بی از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، لفظ ہرن کی جنس کا انتخاب کیجیے۔ کیا لفظ ہرن یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یا کوئی جنس نہیں ہے اس کا، یا مذکر اور مؤنث دونوں ہی ہیں؟ تو لفظ ہرن جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ لفظ ہرن کیا ہے؟ مذکر۔ آپشن اے از کریکٹ آنسر۔ اگلا سوال، تو دوستو یہاں پر آپ لوگوں کے سوالوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، اور سبسکرائب تو آپ لوگ کر ہی دیتے ہیں بنا کہے، آپ لوگ سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ایسی ویڈیو اور چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے کہ جی سر ایسے ویڈیو اور بھی چاہیے، آپ ویڈیو لاتے رہیں، تو ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔